اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، آپ سب سے آخری نبی ہیں، لا نبی بعدی۔ اسی طرح کوئی نئی شریعت بھی نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب بھی نہیں آئے گی۔ اب اسی کتاب قرآن اور اسی شریعت نے قیامت تک رہنا ہے۔ اب قیامت تک چونکہ اب کسی نئی شریعت نے نہیں آنا، نئی کتاب نے نہیں آنا، نئے احکام نے نہیں آنا، نئے حلال و حرام کے مسائل نے نہیں آنا، وہی شریعت اسلام و دین کا جو حکم ہے وہی اس نے قیامت تک باقی رہنا۔ اب قیامت تک آنے والی تمام اقوام، تمام ادوار، تمام اصول، تمام چیزیں چاہے کسی بھی عنوان پر لے لیں، ان تمام تر معاملات کے اندر انسانوں کے لیے اور لوگوں کے لیے اور اس کائنات کے لیے ایک رہنمائی جو ہے نا وہ اس دین میں، اسلام میں، قرآن میں موجود ہے۔ جو بھی اس دین و اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اس کے لیے الحمدللہ دین و اسلام اس کے لیے راستہ کھول دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے اگر میری اونٹ کی رسی کھو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کر لوں، مگر اس پر ہمارے علماء نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بالکل اونٹ کی رسی قرآن سے مل جائے گی، مگر ڈھونڈنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر بھی ہونا چاہیے، ورنہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا کا حکم بھی یہ بھی ارشاد ہمارا قرآن کریم میں موجود ہے۔ دیکھیں کتنی یادیں ہوئیں، اور اب آئندہ کیا ہوگا یہ بھی اللہ جانتا ہے، قرآن کریم میں اس کی بھی رہنمائی موجود ہے۔ دیکھیں ایک بات میرے پیارے اسلام بھائی جو ہمیشہ یاد رکھیں، مسائل تو آئیں گے، قیامت تک آئیں گے، اور ان مسائل کو حل کرنے کی مکمل طور پر گنجائش اور مکمل طور پر جو ایک چیز ہے وہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کوئلہ نہیں دھلتا۔ اب آپ کوئلہ دھونے کی بات کریں گے کہ کوئی کوئلہ دھو کے دے تو کوئلہ نہیں دھلے گا۔ کچھ چیزیں وہ حرام ہیں کہ وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوتے ہیں جو کہ اس وجہ سے شرعی رہنمائی نہیں لیتے کہ یار منع کر دیں گے۔ جیسے عموماً ہم کہتے ہیں ٹیسٹ کروا لو، شوگر نکل آئی تو کولیسٹرول نکل آیا تو یہ کہ یار نکل آئے گا تو پرہیز کرنی پڑے گی۔ تو بھائی نہیں پرہیز کرو گے تو یہ اگر خدا نخواستہ ہوا تو یہ بھی جان لے گی۔ پرہیز کرو گے تو اللہ نے چاہا تو کوئی صحت مل جائے گی اور آپ کی زندگی میں اگر عمر ہے تو آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، مگر یہ نہیں کرا تو کوئی بھی ان کو عقل مند نہیں کہے گا۔ تو اسی طرح کئی ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں یار مفتی صاحب منع کر دیں گے، یار منع کر دیا تو اگر واقعی وہ چیز منع کرنے والی ہے اور اس کے ہاں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تو فوراً منع ہو تو بدل دینا چاہیے۔ ہماری اپنی طبیعتوں میں چونکہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں اور ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مطلب کی اجازت ملے، اٹس رانگ، میں شریعت کے پیچھے چلوں گا، شریعت میرے پیچھے نہیں چلے گی۔ کیا بات ہے، تو یہ یاد